پوچھتی ہیں کہ میرا دوسرا سوال ہے، سعدیہ صاحب بھائی پوچھ رہی ہیں کہ اگر مجھے باہر کی کسی کنٹری میں تعلیم کے لیے ایڈمیشن مل رہا ہے تو میں اکیلی باہر پڑھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، یہ بہت مسئلہ پیچیدہ ہے کہ عورت اکیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم منها، کہ جب بھی عورت سفر پر نکلے تو اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ اکیلے سفر کرے اور پھر وہاں رہائش اکیلے رکھے، بے شمار مفاسد ہیں۔ تعلیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے مفاسد جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور خاص طور پر جب آپ کسی غیر مسلم ملک کی طرف سفر کریں گے، بالکل جہاں آپ کی شرم و حیا، آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کی عفت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، بالکل، اگر وہ چیزوں کا خیال رکھتی ہے، میں نوجوانوں کو اگر آگے سے جو ممکن ہو، جی آگے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ اگر کہتے ہیں ہم رکھیں ممکن خیال۔ ہو، نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کا شوق خود کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، جو مرضی کر لو۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو ابھی سروے آیا ہے، اچھا سروے، جی جی، کہ جن لوگوں نے ایک عرصہ پہلے غیر مسلم ممالک کی طرف سفر کیا، یہ اتفاق سے ایک بہت بڑے علمی گھرانے کی خاتون نے سروے کیا ہے۔ اچھا مصر کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی پوتی ہیں، اچھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب بھی دادا ابو سے اجازت مانگی نا وہ یورپ جانے کی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہم کوستے رہتے کہ دادا ابو کیا کرتے ہیں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں فیملی بھی شفٹ ہو گئی، فلاں بھی شفٹ ہو گئی، آپ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب تقریباً 50 سال کے بعد مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، میں اپنے ان پرانے عزیز و اقارب کو ملی، تو ملنے کے بعد مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی کہ میرے دادا ابو نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ، کیا احسان کیا ہے؟ وہ کہتی پھر میں نے وہ لسٹ بنائی جو لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے یورپ شفٹ ہوئے تھے، جی جی، امریکہ شفٹ ہوئے تھے، تو جب میں نے ان کی لسٹ بنا کے ان کو رابطے کیے، چیک کیا، سروے کرنے کے لیے، بالکل بالکل، تو مجھے پتا چلا کہ ان کی وہ نسل جو یہاں سے شدید پکے مسلمان گئے تھے وہ تو اپنی زندگی گزار گئے، ان کی آنے والی نسل، پہلی نسل جو تھی، بالکل، وہ 50% مسلمان نہیں رہے، انا للہ، اور ان کی تیسری نسل جو پوتے ہیں وہ ٹوٹلی غیر مسلم ہیں۔ اللہ اکبر، ان میں سے ایک بھی مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جس تعلیم کے بہانے آپ کا دین ایمان غارت ہو جائے، ویسے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھ کے آن لائن پڑھ لیں، آپ اپنے ملک کے اداروں میں سے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لے لیں، اور خدا را اپنی اور اپنی نسلوں پر رحم کھائیں۔ جی بالکل، ایون کہ اب تو مفتی صاحب ابھی اس وقت جی جی ہمارے جو دوست احباب ان ممالک میں رہ رہے ہیں جی، وہ سخت پریشان ہیں، اللہ اکبر، دو حل کر رہے ہیں۔ آپ جب بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، جی جی، تو یا تو اپنی فیملیوں کو پاکستان بھیجا ہے، واپس بھیجتے ہیں، واپس یہاں کی بھیجتے ہیں، تہذیب سیکھیں، وہاں کے مسائل دیکھیں، ساری چیزیں، اور خود ادھر رہ رہے خود ہیں۔ رہ رہے ہیں، بالکل، تو یا پھر ان کی اب اولادیں بڑی ہو گئی ہیں تو وہ کہتی ہیں بابو آپ نے جانا تو جائیں، آپ کا ملک ہے وہ، ہم تو یہاں جو پلے ہیں، یہاں بڑے ہیں، ہمارا ملک یہی ہے۔ اب نسلیں ہاتھ سے گئی، تو اب وہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ تو اس المیہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے مذہب سے جمے رہیں، اور اپنے وطن میں رہتے ہوئے جو میسر ہے اس پر گزارا کر لیں۔ ایون کہ مفتی صاحب اب تو باہر سے بہت سی ایسی کنٹریز آفر کرتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، بالکل، اب تو آن لائن اب تو جواز نہیں بنتا، اس سہولتیں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ۔